شام کے مسلح افواج کے جنرل کمانڈر کے مطابق ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 4 صہیونی جنگی طیاروں میں سے ایک کو مار گرایا ہے، جبکہ میزائل حملے سے دوسرے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شامی فوج کے جنرل کمانڈر نے خبردار کیا ہے کہ صہیونیوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ شامی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شامی سرحدوں کی خلاف ورزی دراصل داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے حوصلے بلند کرنے اور شامی عوام کے اندر بے چینی پھیلانے کی مذموم کوشش ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے فضائی حدود کو ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی علاقوں پر بمباری کی، جس پر ان طیاروں کے خلاف جوابی کارروائی کی گئی۔ صہیونی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فضائی کارروائی کے جواب میں شامی فوج نے کئی میزائل داغے، تاہم اسرائیلی اینٹی میزائل نظام نے داغے گئے میزائلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ تاہم غیر جانبدار ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت صرف ایک میزائل کو نشانہ بنا سکی۔ اسرائیلی علاقے میں شامی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں کئی علاقوں میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے۔ شام میں سیاسی بحران کے آغاز کے بعد سے اب تک اسرائیل کے جنگی طیاروں نے کئی بار دہشت گردوں کی مدد سے شامی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کیے اور جولان کی پہاڑی علاقے پر بھی متعدد بار حملہ آور ہو رہے ہیں۔ شامی حکومت کئی مرتبہ اسرائیل کی اس قسم کی جارحیتوں پر احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کے نام کئی خطوط بھی لکھ چکی ہے۔ اصلاح احوال نہ ہونے کے بعد اب شامی افواج نے اسرائیلی جارحیت کا ترکی بترکی جواب دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب شام کے شہر حلب میں امریکی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے مسجد پر فضائی حملہ کر کے 42 سے زائد نمازیوں کو شہید کر دیا۔ شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ حلب کے علاقے الجن میں ایک مسجد پر امریکی فضائی حملے میں 42 سے زائد نمازی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حملے کے وقت مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی۔